اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ رعد جو کہ قرآن کی 13ویں سورہ ہے اس کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، اس کا تعارف سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور ان پر عائد کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ اس صورت میں کائنات کی ان تمام نشانیوں کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے جو کہ پکار کر کہتی ہیں کہ جس قادر مطلق نے اس کائنات کا یہ عجیب و غریب نظام بنایا ہے اسے اپنی خدائی قائم کرنے کے لیے کسی مددگار یا شریک کی ضرورت نہیں۔ اگر انصاف کے ساتھ غور بھی کیا جائے تو کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ سارا نظام اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور یہ کہ اس دنیاوی زندگی میں کیے گئے ہر کام کا کسی دن حساب ہوگا۔ کائنات کی جو نشانیاں صورت میں بیان کی گئی ہیں ان میں بادلوں کی گرج چمک بھی ہے، جس کا ذکر اس صورت کی آیت نمبر 13 میں آیا ہے۔ عربی میں گرج کو رات کہا جاتا ہے، اسی پر صورت کا نام رعد رکھا گیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لا نہیں رہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر نہیں آ سکیں گے۔ آیت نمبر 2 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ سکیں گے۔ پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا۔ ہر چیز ایک معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے، وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان نشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، جس میں پہاڑ دریا بنائے اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو جوڑے پیدا کیے۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ اس بات کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں اور وہ دوزخ کے باسی رہیں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ تو اس پر جواب یہ ہے کہ اے پیغمبر، بات یہ ہے کہ تم تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو ہدایت کا راستہ دیتا ہے، یعنی ہر قوم میں ہم نے رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد یہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے، کوئی رات کے وقت چھپا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو، وہ سب اللہ کے علم کے لحاظ سے برابر ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے نگاہ فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو تم یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امیدیں بھی بنتی ہیں، اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔ اس کے روب سے فرشتے بھی تسبیح کرنے لگے ہیں، اور وہی کڑکڑاتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کے گرا دیتا ہے۔ اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے، اور وہی ہے جسے دعا کرنا برحق ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی پھرتی ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں، کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو وہ کون ہے جو آسمان اور زمین کی پرورش کرتا ہے؟ کہو کہ وہ اللہ ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی؟ بھلائی صرف انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا
اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں، بلکہ اتنی ہی اور بھی ہوں، تو قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیا، اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں، بیویوں اور اولاد میں بھی جو نیک ہوں گے، اور وہ بھی ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے، اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے۔ اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں۔ اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں، اور اسی اللہ کی طرح مجھ کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا۔ اور اے پیغمبر، تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی آیت اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے۔ ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے۔ اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں، چاہے اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں تمہاری زندگی میں ہی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال تمہارے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آتی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ ہر حکم اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہیں، چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے، اور کافروں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ اصلی وطن کا نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، نیز وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔